بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول فائنل گیم بائی مظہر کریم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ صالحہ کے ہاتھ سے مشین گن نکل کر ایک طرف جا گری تھی، البتہ پائے کی ضرب لگا کر دھپ سے نیچے گرا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ ساکت ہو گیا تھا۔ صالحہ نیچے گرتے ہی تیزی سے اٹھی تھی کہ کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور دوسرے ہی لمحے ڈارسی اور اس کے پیچھے روڈس اس طرح اندر داخل ہوئے جیسے دوڑتے ہوئے یہاں تک آئے ہوں۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ سچویشن کو سمجھ سکتے، صالحہ نے اچانک اچھل کر یکلخت ان پر حملہ کر دیا اور ڈارسی چیختی ہوئی اچھل کر روڈس سے ٹکرائی اور وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیچے گرے ہی تھے کہ صالحہ نے یکلخت کسی پرندے کی طرح اس کی طرف چھلانگ لگائی جہاں مشین گن پڑی ہوئی تھی، اور پھر وہ مشین گن اٹھا کے پلٹی ہی تھی کہ مشین پسٹل کے دھماکے ہوئے اور صالحہ کے ساتھ ساتھ اس کے عقب میں موجود جولیا کے حلق سے بھی بے اختیار سسکاری سی نکل گئی۔ ڈارسی نے نیچے گرتے ہی انتہائی برق رفتاری سے جیب میں سے مشین پسٹل نہ صرف نکال لیا تھا بلکہ اس نے فائر بھی کھول دیا تھا اور گولیاں ایک قطار کی صورت میں نہ صرف مشین گن اٹھا کے پلٹتی ہوئی صالحہ کے ہاتھ پر پڑی تھیں بلکہ اس کے عقب میں آ جانے والی جولیا کے بازو کا گوشت بھی ساتھ لے کر رکبی دیوار سے جا ٹکرائی تھیں، لیکن ڈارسی کو زیادہ گولیاں برسانے کا موقع نہ مل سکا۔ صالحہ مشین گن ہاتھ سے نکلتے ہی تیزی سے گھومی اور اس کے ساتھ ہی اس کی لات اٹھتی ہوئی ڈارسی کے اس ہاتھ پر پوری قوت سے پڑی تھی جس میں اس نے مشین پسٹل پکڑ رکھا تھا۔ اس ضرب سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ نہ صرف مشین پسٹل کا رخ بدل گیا بلکہ وہ اس کے ہاتھ سے بھی نکل کر ہوا میں اڑا ہی تھا کہ صالحہ نے اسے اس قدر تیزی سے ہوا میں ہی کیچ کر لیا جیسے کوئی ماہر فیلڈر کرکٹ گراؤنڈ میں گیند کو کیچ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی صالحہ تیزی سے پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ اس کا یہ انداز لاشعوری تھا۔ روڈس اس دوران نہ صرف اٹھ کر کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا بلکہ وہ بھی جیب سے مشین پسٹل نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن صالحہ نے واقعی پھرتی دکھائی اور دوسرے لمحے روڈس گولیاں کھا کر چیختا ہوا اچھل کر پشت کی بل فرش پر جا گرا۔ اسی دوران ڈارسی نے یکلخت اچھل کر صالحہ پر حملہ کر دیا، لیکن صالحہ چونکہ لاشعوری طور پر کافی پیچھے ہٹ چکی تھی اس لیے ڈارسی کی یہ چھلانگ کامیاب نہ ہو سکی اور ابھی وہ راستے میں ہی تھی کہ صالحہ کا پسٹل والا ہاتھ گھوما اور گولیاں بارش کی طرح ڈارسی پر برسنے لگیں۔ دوسرے لمحے ڈارسی چیختی ہوئی فضا میں گھومی اور پھر ایک دھماکے سے نیچے گر کر ایک بار اوپر کو اس طرح اٹھی جیسے گولیاں اس کے جسم پر خراش بھی نہ ڈال سکی ہوں، لیکن دوسرے لمحے وہ ایک بار پھر دھپ سے گری اور ساکت ہو گئی، جبکہ روڈس نیچے گر کر چند لمحے بھی نہ تڑپ سکا تھا۔ اس کمرے میں 3 لاشیں موجود تھیں اور صالحہ ہاتھ میں مشین پسٹل پکڑے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ اس کا سرخ و سفید چہرہ پکے ہوئے ٹماٹر سے بھی زیادہ سرخ پڑ گیا تھا۔ عمران، جولیا سمیت سب حیرت سے آنکھیں پھاڑے صالحہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ صالحہ نے جس تیزی اور پھرتی سے کام لیتے ہوئے یہ سب کیا تھا وہ واقعی ان کے لیے حیران کن تھا، لیکن وہ سب روڈ میں جکڑے ہوئے تھے اس لیے سوائے آنکھیں پھاڑنے کے اور کچھ نہ کر سکے۔ ویل ڈن صالحہ، تم نے واقعی تیزی اور پھرتی کی وجہ سے میدان مار لیا ہے۔ ویل ڈن، ریئلی ویل ڈن۔ عمران کی آواز سنائی دی تو صالحہ اس طرح اچھلی جیسے اسے پہلی بار احساس ہوا ہو کہ اس کمرے میں اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی موجود ہیں۔ اس نے مڑ کر عمران کی طرف دیکھا اور پھر دوڑ کر سوئچ بورڈ کی طرف بڑھ گئی۔ چند لمحوں بعد عمران اور اس کے ساتھیوں کے جسموں کے گرد موجود راڈز غائب ہو چکے تھے۔ جولیا کے بائیں بازو سے خون کی لکیر بہہ رہی تھی۔ اس نے راڈ سے آزاد ہوتے ہی اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر کر لیا۔ آئی ایم سوری جولیا، صالحہ نے مڑ کر جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ بہرحال تم نے جس تیزی اور پھرتی سے یہ جنگ جیتی ہے وہ واقعی قابل داد ہے۔ ویل ڈن، جولیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ صفدر، تم جولیا کے بازو پر پٹی باندھو، میں اور تنویر باہر دیکھتے ہیں، عمران نے آگے بڑھ کر کہا اور مشین گن اٹھا لی اور پھر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تنویر نے بھی ایک طرف پڑا ہوا مشین پسٹل جھپٹ لیا جو روڈس کے ہاتھ سے نکل کر وہاں گرا تھا اور پھر وہ بھی تیزی سے عمران کے پیچھے دروازے کی طرف لپکا، لیکن عمران جب باہر آیا تو وہ یہ دیکھ کر بے اختیار ٹھٹک گیا کہ یہ ایک دیہاتی انداز کے احاطے کی عمارت تھی
دوسری طرف کمرے اور اس کے سامنے برآمدہ تھا، جبکہ باقی کھلا صحن تھا اور صحن میں ایک سائڈ پر ہیلی کاپٹر موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے ساری عمارت چھان ماری، لیکن وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ احاطے کی چار دیواری میں کافی بڑا لکڑی کا پھاٹک لگا ہوا تھا جو اندر سے بند تھا۔ یہ دارالحکومت نہیں ہو سکتا، اس آدمی نے ہم سے جھوٹ بولا تھا، یہ تو میرا خیال ہے ٹراسکا ہی ہے، تنویر نے عمران کے پیچھے پھاٹک کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ہاں، ادھر ادھر نظر آنے والی پہاڑیاں تو یہی بتاتی ہیں کہ ہم ٹراسکا میں ہی ہیں، عمران نے کہا۔ یہ احاطے نما عمارت ان پہاڑیوں کے درمیان میں بنی ہوئی تھی، اور ان پہاڑیوں پر نہ کوئی آدمی نظر آ رہا تھا اور نہ ہی اس وادی میں۔ پہاڑیاں بھی خشک اور بنجر تھیں۔ آؤ اب ہمیں ہیلی کاپٹر پر سوار ہو کر یہاں کا جائزہ لینا پڑے گا، عمران نے کہا اور واپس پھاٹک کے اندر کی طرف چل پڑا۔ تنویر بھی خاموشی سے اس کے پیچھے اندر آ گیا تھا، اور پھر وہ ایک طرف کھڑے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھنے ہی لگے تھے کہ انہیں برآمدے کے کونے میں ایسی سیٹی کی آواز سنائی دی جیسے لانگ رینج ٹرانسمیٹر سے کال کرتے ہوئے سیٹی کی آواز سنائی دیتی ہے، اور عمران دوڑ کر اس طرف کو بڑھ گیا۔ آواز ایک کمرے سے آ رہی تھی۔ عمران پہلے اس چھوٹے سے کمرے میں جھانک چکا تھا۔ کمرہ کسی آفس کے انداز میں سجا ہوا تھا، لیکن میز پر کوئی ٹرانسمیٹر عمران کو نظر نہ آیا تھا، لیکن سیٹی کی آواز کمرے سے ہی سنائی دے رہی تھی۔ عمران کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا ہے ایک سائڈ پر علیحدہ ایک میز اور کرسی موجود تھی۔ میز پر ایک لانگ رینج ٹرانسمیٹر موجود تھا جس میں سے سیٹی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، میکارنو از کالنگ، اوور۔ یس، روڈس اٹینڈنگ یو، اوور۔ عمران نے روڈس کی آواز اور لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، البتہ اس کی نظر ٹرانسمیٹر کی اس اسکرین پر جمی ہوئی تھی جس پر وہ فریکوینسی نظر آ رہی تھی۔ روڈس؟ کون روڈس؟ مادام ڈارسی کہاں ہے؟ جلدی بتاؤ، اوور۔ دوسری طرف سے چیختے ہوئے لہجے میں کہا گیا، میں مادام کا نمبر 2 ہوں، مادام بلیک روم میں موجود ہیں، اوور۔ عمران نے کہا، ان دشمنوں کا کیا ہوا؟ کیا وہ ہلاک ہو گئے ہیں یا نہیں؟ اوور۔ دوسری طرف سے چیختے ہوئے لہجے میں کہا گیا، ہاں انہیں ہلاک کر دیا گیا ہے، اوور۔ عمران نے کہا، اوکے، مادام سے میری بات کراؤ، جلدی، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اوکے، میں بلا لاتا ہوں انہیں، اوور۔ عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بٹن پریس کر دیا، اور پھر کچھ دیر تک خاموش رہنے کے بعد اس نے دوبارہ بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو، ڈارسی بول رہی ہوں، اوور۔ میکارنو بول رہا ہوں، مادام، کوبرا فیکٹری سے، کیا پوزیشن ہے دشمنوں کی؟ اوور۔ وہ لاشوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، اوور۔ عمران نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، کیا ان کے میک اپ واش ہو گئے تھے؟ کیا وہ اصل آدمی تھے؟ اوور۔ ہاں، وہ اصل آدمی تھے، البتہ ان کے ساتھ جو 2 عورتیں تھیں ان میں سے ایک سوئس نژاد عورت تھی، اوور۔ اوہ، وہ یقیناً ان کی کوئی دوست عورت ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ ان کی لاشیں ہارڈ پوائنٹ میں ہی چھوڑ دیں، میں فراسک کو کال کر کے کہہ دیتا ہوں، وہ ان کی لاشوں کو دارالحکومت بھجوانے کا انتظام کرے گا، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں، اوور۔ عمران نے جواب دیا، مادام ڈارسی، آپ کی وجہ سے یہ لوگ مارے جا سکے ہیں، اس لیے میں چیف سیکریٹری اور اعلیٰ حکام سے آپ کی تعریف کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کی حکومت کو آپ کے لیے تعریفی لیٹر ضرور لکھیں گے، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، شکریہ مسٹر میکارنو، اوور۔ عمران نے جواب دیا، اوکے، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ ان کی بے ہوشی سے لے کر اب تک کیا کھیل کھیلا گیا ہے۔ فراسک نے یقیناً اس میکارنو سے، جو کوبرا میزائل فیکٹری کا انچارج ہوگا، رابطہ کیا ہوگا۔ اس میکارنو نے شاید چیف سیکریٹری کے ذریعے معاملہ ڈارسی تک پہنچایا ہوگا، اور چونکہ ڈارسی ٹراسکا میں موجود تھی چنانچہ چیف سیکریٹری نے اسے فراسک سے رابطہ قائم کرنے کے لیے کہا۔ اس طرح ڈارسی سے فراسک تک اور پھر اس کے ذریعے سے میکارنو تک بات پہنچی ہوگی، اور یہ عمارت یقیناً ٹراسکا کے نواحی علاقے میں ہوگی، اور یہ یقیناً کرانسی ایجنٹوں کا اڈہ ہوگا، یا یہ اس میکارنو کا اڈہ ہوگا۔ انہیں ہیلی کاپٹر پر یہاں لایا گیا اور یہاں ان کے میک اپ وغیرہ صاف کیے گئے۔ میکارنو نے دراصل عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں براہ راست کرانسی حکام کو بھجوانے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا تاکہ کرانس حکام کو یقین دلایا جا سکے کہ ہلاک ہونے والے واقعی عمران اور اس کے ساتھی ہیں۔ بہرحال اس طرح وہ ٹراسکا میں ہی رہ گئے تھے، ورنہ عمران واقعی یہ سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ انہیں ٹراسکا سے دارالحکومت آنے کی کوئی توجہ نہیں بنتی۔ جو کام دارالحکومت لا کر کیا جانا مقصود تھا وہ ٹراسکا میں بھی ہو سکتا تھا۔ پھر چھوٹے سے ہیلی کاپٹر پر اتنے افراد کو اتنا طویل سفر طے کر کے لے آنا حماقت ہی کہلایا جا سکتا تھا، لیکن اب تمام بات سمجھ میں آ گئی تھی۔
عمران نے ٹرانسمیٹر آف کیا اور پھر اس کمرے سے باہر آ گیا۔ تنویر باہر موجود تھا۔ کس کی کال تھی؟ تنویر نے پوچھا تو عمران نے اسے تفصیل بتا دی اور پھر وہ اس تہخانے کی طرف چل پڑے جہاں ان کے ساتھی موجود تھے۔ یہ میکانو کون ہو سکتا ہے؟ یہ کوبرا میزائل فیکٹری کا یا تو ڈائریکٹر ہے یا پھر چیف سیکیورٹی آفیسر ہے، عمران نے کہا۔ اوہ ویری گڈ، اس کا تو مطلب ہے کہ اب فراسک سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس فریکوینسی کی مدد سے تم آسانی سے اس کا محل وقوع تلاش کر لو گے۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن اس کے لیے اس سارے علاقے کا تفصیلی نقشہ چاہیے جس میں طویل بلد اور عرض بلد بھی دیا ہوا ہو، اور وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ البتہ اب فراسک ہماری لاشیں اٹھانے یہاں آ رہا ہے اور اب وہی بتائے گا، عمران نے کہا تو تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کمرے میں عمران کے ساتھی موجود تھے۔ ڈارسی، روڈس اور پائک کی لاشیں وہاں ویسے ہی پڑی ہوئی تھیں۔ عمران نے انہیں تفصیل بتائی تو یہ معلوم ہونے پر وہ سب خوشی سے اچھل پڑے کہ وہ دارالحکومت کی بجائے ٹراسکا میں ہیں۔ اب تم سب اس طرح باہر چھپ جاؤ کہ فراسک جب آئے تو اس پر آسانی سے قابو پایا جا سکے۔ فراسک اکیلا نہیں آئے گا، لا محالہ اس کے ساتھی اس کے ساتھ ہوں گے، لیکن ہم نے صرف فراسک کو زندہ پکڑنا ہے، باقی آدمیوں کو گولیوں سے اڑا دینا ہے، عمران نے کہا۔ اور وہ خصوصی اسلحہ بھی یہاں موجود نہیں ہے جس کی مدد سے ہم نے اس فیکٹری کو تباہ کرنا ہے۔ یہاں کی تلاشی لو، جس قسم کا یہ پوائنٹ بنایا گیا ہے یہاں کسی نہ کسی کمرے میں ہمارا مطلب کا اسلحہ ضرور مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، ان سب نے اس بات میں سر ہلا کر کہا اور پھر وہ اسلحے کی تلاش میں نکل گئے۔ عمران کچھ دیر سوچتا رہا، پھر وہ بھی ان کے پیچھے باہر آ گیا۔ کراس کے چیف سیکرٹری کا نام سر آسٹن تھا۔ وہ اپنے آفس میں بڑی سی میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھا ہوا کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا کہ سامنے میز پر موجود فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اس نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ براؤن بول رہا ہوں جناب، دوسری طرف سے براؤن کی آواز سنائی دی۔ اوہ براؤن، تم کہاں سے بول رہے ہو؟ تمہارے لیے خوشخبری ہے، ڈارسی نے کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اب تم بھی واپس آ جاؤ، اب تمہاری وہاں رہنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اب ہر مسئلہ ختم ہو گیا ہے، اب ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، چیف سیکریٹری نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ یس چیف، میں دارالحکومت کے ایئرپورٹ سے ہی بول رہا ہوں، ابھی میری فلائٹ پہنچی ہے، مجھے ڈارسی نے تفصیل بتائی تھی اس لیے میں آیا ہوں، براؤن نے کہا۔ ٹھیک ہے، چیف سیکریٹری نے کہا۔ ڈارسی اب کہاں ہے چیف؟ براؤن نے کہا۔ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو لے کر ٹراسکا کے پہاڑی علاقے میں ایک خصوصی پوائنٹ پر گئی ہوئی ہے تاکہ انہیں ہلاک کر کے ان کی لاشیں وہیں چھوڑ دے۔ کیا اوہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں چیف؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ تمہیں ڈارسی نے تمام تفصیل بتا دی ہوگی کہ کس طرح اس نے ڈومبا میں اور مارٹرس نے ٹرانک کے قریب پہاڑی علاقوں میں پکٹنگ کی، لیکن پھر مارٹرس اور اس کے ساتھی عمران اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں مارے گئے، جبکہ ڈارسی اور اس کے ساتھی بھی جب ایک احاطے میں موجود تھے عمران اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھ لگ گئے۔ صرف ڈارسی اور اس کے اسسٹنٹ روڈس کو زندہ چھوڑ دیا گیا، جبکہ اس کے باقی ساتھیوں کو ہلاک کر دیا گیا، اور عمران اس کے ساتھ ڈارسی کا ہیلی کاپٹر لے کر ٹراسکا پہنچ گیا۔ ڈارسی دارالحکومت سے ایک ہیلی کاپٹر طلب کر کے اس کے ذریعے ٹراسکا پہنچی تو اسے اپنا ہیلی کاپٹر ایک نواحی علاقے میں کھڑا مل گیا۔ اس نے دوران مجھے فراسک کی اطلاع دی کہ ٹراسکا میں ان کے خاص ایجنٹ فراسک نے 2 عورتوں اور 10 مردوں پر مشتمل ایک کرائمین گروپ کو ڈرنگ اسٹون ریز فائر کر کے بے ہوش کر دیا ہے، اور یہ گروپ کوبرا میزائل فیکٹری کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے فراسک کی رہائش گاہ پر پہنچا تھا، جس پر میں سمجھ گیا کہ یہی عمران اور اس کے ساتھی ہیں۔ چونکہ خدشہ تھا کہ فراسک شاید ان کی میک اپ واش کرنے اور پھر انہیں ہلاک کرنے میں کوتاہی نہ کر جائے، اس لیے میں نے فراسک کی رہائش گاہ کے بارے میں ڈارسی کو ٹرانسمیٹر کال کر کے بتا دیا۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ ٹراسکا میں ہی موجود ہے۔ وہاں پر میکانو، جو کوبرا میزائل لیبارٹری کا سیکیورٹی انچارج ہے، کا ایک باقاعدہ ہیڈ کوارٹر موجود ہے جہاں باقاعدہ ٹارچنگ روم بھی موجود ہے۔ چنانچہ میکانو نے کہا کہ ان ایجنٹوں کو وہاں پہنچا دیا جائے اور پھر انہیں چیک کر کے ہلاک کر دیا جائے اور اس کی لاشیں وہیں چھوڑ دی جائیں تاکہ وہ فراسک کے ذریعے ان کی لاشیں براہ راست دارالحکومت بھجوانے کا بندوبست کر سکے۔ اس نے محل وقوع بتا دیا تو میں نے ڈارسی کو ٹرانسمیٹر کال کے احکامات دے دیے تو ڈارسی اور روڈس عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہیلی کاپٹر پر لاد کر اس پوائنٹ پر لے گئے، اور پھر اس نے مجھے ٹرانسمیٹر کال کر کے ابھی بتایا ہے کہ اس نے وہاں ان کے میک اپ واش کیے تو ایک عورت سوئز نژاد ہے جبکہ دوسری عورت اور سارے مرد ایشیائی ہیں۔
جن میں عمران بھی شامل ہے۔ یہ سوئز نژاد عورت یقیناً ان کی دوست ہوگی۔ بہرحال میں نے ڈارسی اور روڈس کو حکم دے دیا کہ وہ انہیں ہلاک کر کے وہیں چھوڑ دے اور خود دارالحکومت واپس جائیں۔ چیف سیکریٹری نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، آپ نے ڈارسی کو ہدایت کی تھی کہ وہ پہلے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرے اور پھر ان کے میک اپ واش کرے اور انہیں اس پوائنٹ پر لے جائے۔ براؤن نے کہا، وہاں فراسی کی رہائش گاہ پر تو میک اپ واشر موجود نہ ہوگا، اور پھر عمران اور اس کے ساتھی ڈرنک ریسٹوران ریز کی وجہ سے بے ہوش تھے، اس لیے وہ 4-5 گھنٹوں سے پہلے تو کسی صورت بھی ہوش میں نہ آ سکتے تھے، اس لیے اس ہدایت کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اور پھر میکارنو کا اسپیشل پوائنٹ بھی ٹاسکا میں ہی ہے، اور وہاں سوئچ آپریٹنگ راڈز والی کرسیاں بھی موجود ہیں اور میک اپ واشر بھی، اور ویسے بھی ڈارسی اور روڈس دونوں بے حد ہوشیار ہیں اور انہوں نے اب تک انہیں ہلاک کر دیا ہوگا۔ چیف سیکریٹری نے کہا، اس اسپیشل پوائنٹ کی فریکوینسی کیا ہے چیف؟ براؤن نے کہا۔ تو چیف سیکریٹری نے اسے مخصوص فریکوینسی بتا دی۔ اوکے چیف، میں آفس آ رہا ہوں، اگر اس دوران ڈارسی کی کال آ جائے تو آپ اسے میرے بارے میں بتا دیں، ورنہ میں خود آ کر آپ کے آفس سے ہی اس سے بات کروں گا۔ براؤن نے کہا، ٹھیک ہے، آ جاؤ، میں انتظار کروں گا، چیف سیکریٹری نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ براؤن واقعی عمران سے انتہائی مرعوب ہے، چیف سیکریٹری نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر تقریباً آدھ گھنٹے بعد دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ یس، کم ان، چیف سیکریٹری نے کہا تو دروازہ کھلا اور براؤن اندر داخل ہوا۔ آؤ بیٹھو براؤن، چیف سیکریٹری نے کہا تو براؤن سلام کر کے میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا۔ ڈارسی کی کال آئی ہے چیف؟ براؤن نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، نہیں، شاید وہ کال کرنے کی بجائے ابھی خود ہی آ جائے، تم بے فکر رہو براؤن، اس قدر مرعوب ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ چیف سیکریٹری نے اس بار قدر ناخوشگوار لہجے میں کہا، میں مرعوب نہیں ہوں چیف، آپ میرے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن میں حقیقت کو حقیقت کے نقطۂ نظر سے دیکھتا ہوں، خواب کے نقطۂ نظر سے نہیں۔ عمران اور اس کے ساتھی دنیا کے انتہائی خطرناک ترین ایجنٹوں میں سے ہیں۔ آپ نے خود ہی بتایا ہے کہ انہوں نے ٹراج ایجنسی کے مارٹرز جیسے ٹاپ ایجنٹ کو ہلاک کر دیا ہے۔ حالانکہ مارٹرز ڈارسی سے کہیں زیادہ ہوشیار اور تیز ایجنٹ تھا، لیکن وہ بھی عمران کے ہاتھوں مارا گیا، اور ڈارسی پر بھی اس نے قابو پا لیا تھا، لیکن پھر اسے اور روڈس کو زندہ چھوڑ دیا گیا، اس لیے کہ ڈارسی میری منگیتر ہے۔ لیکن اب اگر ڈارسی نے حماقت کی اور عمران نے سچویشن بدلی تو پھر ڈارسی کی موت یقینی ہے۔ براؤن نے کہا، شٹ اپ یو براؤن، تم واقعی حد درجے مرعوب ہو، میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں، اب اگر آئندہ تم نے ایسی مرعوبیت کا میرے سامنے اظہار کیا تو میں تمہیں سروس سے علیحدہ کر دوں گا، میں اس قسم کی مرعوبیت برداشت نہیں کر سکتا۔ چیف سیکریٹری نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری چیف، براؤن نے جواب دیا۔ اوکے، آئندہ خیال رکھنا، اب چاہو تو ڈارسی سے بات کر لو، چیف سیکریٹری نے اس بار نرم لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز کے کونے پر پڑا ہوا ایک جدید ساخت کا لانگ رینج ٹرانسمیٹر اٹھا کر براؤن کے سامنے رکھ دیا۔ میں پہلے اس کی ہیلی کاپٹر کے ٹرانسمیٹر پر کال کر لوں، ہو سکتا ہے کہ وہ دارالحکومت واپس آ رہی ہو، براؤن نے کہا، اور چیف سیکریٹری نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ براؤن نے ٹرانسمیٹر پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ ہیلو، براؤن کالنگ ڈارسی، اوور۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے ٹرانسمیٹر آن کیا اور کال دینا شروع کر دی۔ یس، ڈارسی اٹینڈنگ یو، اوور۔ دوسرے چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ڈارسی کی آواز سنائی دی تو چیف سیکریٹری کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی، جبکہ براؤن کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات جھلکنے لگے تھے۔ عمران کا کیا ہوا ڈارسی؟ اوور، براؤن نے کہا، وہی جو ہونا تھا، تم کہاں سے بول رہے ہو؟ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا، میں تمہاری کال ملنے پر واپس آ گیا ہوں اور اس وقت چیف سیکریٹری صاحب کے آفس سے بات کر رہا ہوں۔ اوور، براؤن نے کہا۔ چیف سیکریٹری کو بتا دو براؤن کہ میں نے اب تک اس کا بہت لحاظ کیا ہے اور اب کسی بھی وقت اس کا بھی وہی حشر ہو سکتا ہے جو ڈارسی کا ہوا ہے۔ اوور، یک لخت دوسری طرف سے عمران کی آواز سنائی دی تو براؤن کے ساتھ ساتھ چیف سیکریٹری بھی بے اختیار اچھل پڑا۔ چیف سیکریٹری کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے، جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ کیا مطلب؟ تم عمران، کیا مطلب؟ ڈارسی کا کیا ہوا ہے بتاؤ؟ اوور، براؤن نے رک کر کہا۔ سنو براؤن، میں نے تمہاری منگیتر سمجھ کر اسے اور اس کے نائب روڈس کو ایک بار زندہ چھوڑ دیا تھا، حالانکہ میرے ساتھی اس بات پر مجھ سے سخت ناراض بھی ہوئے تھے، لیکن میں نے ان کی بھی پرواہ نہ کی تھی، اور میں نے ڈارسی اور روڈس کو وارننگ دے دی تھی کہ اب اگر انہوں نے ہمارے راستے میں آنے کی کوشش کی تو پھر ان کے ساتھ کوئی رعایت نہ ہوگی۔ اس کے باوجود ڈارسی اور روڈس نے میری بات نہ مانی
البتہ یہ بتا دوں کہ ڈارسی میرے ساتھی لڑکی کے ساتھ باقاعدہ لڑتی ہوئی ماری گئی ہے۔ اس نے ہمیں راڈز میں جکڑ کر بے بس کر دیا تھا اور پھر وہ خود ہی ہمیں ہوش میں لے آئی۔ میری ساتھی لڑکی کے جسم پر راڈز ڈھیلے تھے، اس لیے میری ساتھی لڑکی ان راڈز کی گرفت سے پھسل کر باہر آ گئی، اور اس کے بعد اس اکیلی نے ڈارسی روڈس اور اس کے ساتھی پائک کے ساتھ جان توڑ لڑائی کی، اور اس لڑائی میں یہ تینوں اس کے ہاتھوں مارے گئے۔ اور تم بھی سن لو، اپنے چیف سیکرٹری سر آسٹن کو بھی بتا دو کہ کافرستان کے ساتھ مل کر پاکیشیا کے خلاف سازش فرانس کو بے حد مہنگی پڑ سکتی ہے۔ اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو براؤن نے ڈھیلے ڈھالے ہاتھوں سے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ ڈارسی کو بے حد پسند کرتا تھا، اس لیے اس کی موت کی خبر نے اسے انتہائی پریشان کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی تھی۔ ویری بیڈ، ریئلی ویری بیڈ۔ اب اس عمران کو لازماً ہلاک ہونا پڑے گا، لازماً ہلاک ہونا پڑے گا، چیف سیکرٹری نے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ پڑ گیا تھا، لیکن براؤن مسلسل خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ بھیجے ہوئے تھے اور وہ نظریں جمائے بیٹھا تھا میز پر۔ مجھے ڈارسی کی موت پر بے حد افسوس ہے براؤن۔ مجھے حقیقتاً یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی نے میرے دل پر گھونسا مار دیا ہو۔ میں اس کی آواز سے دھوکہ کھا گیا۔ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ ڈارسی نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ میرے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری تھی، مگر افسوس، صد افسوس، چیف سیکرٹری نے کہا۔ میں نے ڈارسی کو بے حد سمجھایا تھا چیف، کاش وہ میری بات مان جاتی۔ بہرحال اب کیا ہو سکتا ہے، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب وہ زندہ تو نہیں ہو سکتی ہے، براؤن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔